شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو اس سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ بابرکت یعنی بے انتہا بزرگ، برتر و عظیم، لازوال کمالات والا، بے حساب فیضان عطا کرنے والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی سلطنت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے، یا تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اور وہ خدا زبردست طاقت والا، غلبے والا، عزت والا بھی ہے، اور معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھک لینے والا بھی، جس نے طبق در طبق یعنی ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اس طرح 7 آسمان بنائے۔ اس کے باوجود تم اس سب سے بڑے فیض پہنچانے والے رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے نظمی یا بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھ لو، کہیں بھی تمہیں کوئی خلل، خرابی یا گڑبڑ نظر آتی ہے؟ بار بار نظر دوڑاؤ، نگاہیں خوب خوب موڑو، تمہاری نگاہ تھک تھک کر تمہاری ہی طرف نامراد پلٹ آئے گی، مگر تمہیں خدا کی خلقت میں کوئی نقص نہ ملے گا۔ مثلاً ہم نے تمہارے قریب والے آسمان کو بڑے عظیم الشان چراغوں سے سجا دیا ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز یہ کہ ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ کی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کفر و انکار کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس آگ کے دھاڑنے کی ہیبت ناک اور خوفناک آواز بھی سنیں گے، اس حال میں کہ وہ غیظ و غصہ کی شدت کی وجہ سے ایسا جوش کھا رہی ہوگی کہ قریب ہوگا کہ پھٹ جائے۔ جب بھی اس میں کسی گروہ کو پھینکا جائے گا تو وہاں کام کرنے والے پہرہ دار ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ابدی تباہی سے خبردار کرنے والا، برائی کے برے انجام سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں، کیوں نہیں، ہدایت کرنے والا اور ڈرانے والا ہمارے پاس ضرور آیا تھا، مگر ہم نے اسے خوب خوب جھٹلایا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں، تم تو خود بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنے والوں میں نہ ہوتے۔ بس اس طرح انہوں نے اپنی اصلی جرم کا خود اعتراف کر لیا، تو لعنت ہو ان جہنم والوں پر۔ معلوم ہوا کہ جہنمیوں کا اصل قصور حق بات کو نہ سننا اور اپنی عقل سے کام نہ لینا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ بے دیکھے اپنے پالنے والے مالک سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے تو حقیقتاً اللہ کی چھائی ہوئی رحمت میں ڈھک جانا اللہ کی معافی اور بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ تم چاہے چپکے کے بات چیت کرو یا اونچی آواز سے بولو، حقیقت یہ ہے کہ خدا تو سینوں اور دلوں کے اندر کی باتوں تک کا جاننے والا ہے۔ کیا وہی خدا تمہارے رازوں کو نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جبکہ وہ بڑی باریک سے باریک چیزوں کا دیکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز سے خوب باخبر بھی ہے۔ وہی خدا تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قابل استعمال بنا دیا ہے، چلو اس کے کاندھوں اور چھاتی پر اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ پیو، مگر یہ بات ہرگز نہ بھولنا کہ بالآخر تمہیں اسی خدا کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں اس زور سے زمین میں دھنسا کر رکھ دے کہ زمین ایک دم سے ہلنے اور جھولنے لگے؟ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری طرف کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ان سے پہلے جو تھے وہ بھی ابدی حقیقتوں کو جھٹلا چکے ہیں، تو دیکھ لیا کہ میری طرف کی سزا اور پکڑ کیسی سخت تھی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا؟
खुदाए रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें हवा में थामे रखे और संभाले रखता हो। यानी खुदा ही ने परिंदे को इस तरह का बनाया है कि वो हवा में तैर रहा है और उसी ने उसको उड़ने और अपने भारी जिस्म को हवा में संभाले रखने का तरीका सिखाया है। और फितरत के ऐसे कवानीन भी बनाए हैं कि हर परिंदा हवा में उड़ रहा है। हकीकतन वही खुदा हर चीज़ की निगरानी और निगहबानी करने वाला है। आखिर तुम्हारे पास कौन सा लाव लश्कर है जो खुदाए रहमान के मुकाबले पर तुम्हारी मदद कर सकता है? ये हक के मुनकिर काफिर लोग सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। अगर वो खुदा तुम्हारी रोज़ी को रोक ले तो फिर कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे सकता है? बल्कि दरअसल ये लोग सरकशी और हठ धर्मी के साथ अबदी हकीकतों से भागने और दूर रहने पर अड़े और जमे हुए हैं। तो क्या जो उल्टा होकर ओंधे मुंह चल रहा हो वो ज्यादा सही रास्ता पा लेने वाला है, या वो जो सर को उठाए सीधा होकर एक हमवार और सीधे रास्ते पर चल रहा है? उनसे कहिए कि अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए सुनने और देखने की ताकतें भी करार दी और सोचने समझने वाला दिलो दिमाग भी दिया, मगर तुम हो कि बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। कहिए कि वही खुदा है जिसने तुम्हें ज़मीन में इधर उधर फैला रखा है और फिर तुम्हें उसी की तरफ घेर घेर कर ले जाया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादा कब पूरा होगा। कहिए कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और मैं तो सिर्फ साफ साफ वाज़े तौर पर ख़बरदार करने वाला हूँ। जिस तरह ये कहना सच है कि हर शख्स मरेगा, लेकिन कब मरेगा इसका पता सिर्फ खुदा को है। मगर जब ये लोग क़यामत को करीब से देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बुरी तरह बिगड़ जाएंगे जिन्होंने उसका इनकार किया था। फिर उनसे ये कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसका तुम तकाजे पर तकाजा किया करते थे। उनसे कहिए कि कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर मेरे साथियों को ख़त्म भी कर दे या हम पर रहम करे तो फिर काफिरों यानी हक़ के मुनकिरों को सख्त तकलीफ़ देने वाली सज़ा से कौन पनाह देकर बचाएगा? उनसे कह दीजिए कि वो खुदा सबको फैज़ और फ़ायदे पहुंचाने वाला मेहरबान है। हम उसी को दिल से मानते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो कौन है जो खुली हुई गुमराही में पड़ा हुआ है। उनसे कहिए, क्या तुमने कभी गौर किया कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में बहुत ही नीचे उतर जाए तो फिर कौन है जो तुम्हारे लिए मीठे पानी की बहती हुई सोतें निकाल कर ला दे?